علماء کا احترام کرنا. جب ان کے پاس عذر موجود ہے تو آپ ان کے خلاف زبان درازی نہیں کر سکتے, ان کا احترام کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ. وہ ہم میں سے نہیں, وہ میری امت میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کریں, چھوٹوں پر رحم نہ کریں اور ہمارے عالم کا حق نہ جانیں. عالم کا حق ہوتا ہے کہ اس کی عزت کا دفاع کیا جائے, اس کی دینی دعوت میں, اس کی دینی خدمات میں اس کا تعاون کیا جائے. تو عالم کا حق نہ جانے وہ ہم میں سے نہیں. کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بڑوں سے بھی الگ کر کے عالم کا ذکر کیا. جو بزرگ ہمارے ہیں, عمر دراز ہیں, ان سے بھی الگ کر کے عالم کو ذکر کیا, کیونکہ یہ بڑوں کی ایک اسپیشل کیٹیگری ہے. چھوٹوں میں تو نہیں آتا وہ, ہاں رحم کرو عالم پہ, بڑوں میں آتا ہے وہ, لیکن بڑوں میں بھی اسپیشل کیٹیگری ہے وہ, علمی اعتبار سے بڑے ہیں, چاہے آپ سے عمر میں بڑا نہ ہو. آپ کو کیا کرنا چاہیے اے عالم ادرا؟ ہاں کیا بہت پڑھا تو, ہاں عمر سے میں کمی ہے میرے سے, کر سکتے آپ ایسا نہیں. عالم ہے وہ, اس کا احترام آپ کو کرنا چاہیے. تو عالم کا احترام ہو نمبر ایک. آپ دیکھیں شعبی کہتے ہیں کہ صلی زید بن ثابت علی جنازۃ, زید بن ثابت صحابی ہیں, انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی یا پڑھی نماز. ثم قربت له بغلۃ لیرکبها, ان کے سامنے خچر لایا گیا جس پہ سوار ان کو ہونا تھا. فجاء ابن عباس فاخذ برکابه, ابن عباس آئے اور اس کی یعنی رکاب جہاں پاؤں رکھتے ہیں اور پاؤں رکھ کے اوپر سوار ہوتے ہیں اس کو پکڑ لیا تاکہ پاؤں رکھیں اس پہ. فقال له زید خل عنه یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خل عنه اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی چھوڑ دیجئے, آپ کیوں پاؤں سے پکڑ رہے ہیں, میرا ہاتھ سے پکڑ رہے ہیں, میں پاؤں رکھتا ہوں اس کے اوپر. فقال ابن عباس هكذا يفعل بالعلماء والكبراء, علماء اور بڑوں سے ہم ایسا ہی کرتے ہیں, علماء اور بڑوں کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں علماء کا احترام صحابی کر رہے ہیں. آج ہم کیا بولیں گے ایسا کرنے والے کو, صوفی ہو گیا یہ. ہاں عالموں کی خدمت کرنا, ان کا احترام کرنا, جہاں پاؤں رکھ کے چڑھتے ہیں گھوڑے پر یا سواری پر, وہاں وہ پکڑا کہ آپ سوار ہو جاؤ اس کے اوپر. تو علماء کا احترام کرنا چاہیے, ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد, اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی تم سے چھین نہیں لے گا کہ بندوں سے اٹھا لے. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کے اٹھانے سے. حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا, یہاں تک کہ جب عالم باقی نہیں رہے گا لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا, وہ سوال پوچھیں گے اور ایسے جاہل بغیر علم کے جواب دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. بخاری مسلم کی حدیث. معلوم ہے کہ علماء کا وجود امت کے لیے گمراہی سے حفاظت ہے. جب علماء چلے جائیں گے گمراہ سردار بن جائیں گے اور سارے لوگوں کو بھٹکا کے چھوڑیں گے. تو علماء جب تک زندہ ہیں ان کی قدر کرنا چاہیے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کی امت میں بہت بڑی اہمیت ہے, وہ گمراہی سے آڑ ہیں, بچاؤ ہے ہمارے لیے.